السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ اللہ کا بہت احسان ہے۔ تو سورۃ طٰہٰ بھی بہت ہی مزے کی سورت ہے، بہت اچھی لگتی ہے۔ اور کیا مصروفیات ہیں آپ کی؟ رمضان کی تیاری ہو رہی ہے، روزے رکھ رہے ہیں؟ چھوڑ دیا؟ اب تو ظاہر ہے 15 کے بعد تو نہیں رکھ سکتے، لیکن میں خود چونکہ رکھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ رمضان کی تیاری شعبان میں سب سے زیادہ روزہ رکھ کے ہی ہو سکتی ہے۔ جتنی مرضی باتیں کر لیں، درس کر لیں، نصیحتیں کر لیں، کتابیں پڑھ لیں، کچھ بھی پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اس سے ایک یاد دہانی تو ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز جو انسان کو آتی ہے وہ روزہ رکھ کے ہی آتی ہے۔ تو اس وقت مجھے احساس ہو کہ اچھا اس دفعہ کا روزوں کا موسم کیسا ہوگا، اس سحری کا کیا ٹائم ہوگا، افطاری کا کیا ہوگا، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کتنا پانی پینا ہے، کس وقت سونا ہے، کس وقت جاگنا ہے، وہ پورے ٹائم ٹیبل اس تجربے سے بنا ہے۔ ورنہ ایک دو روزوں میں تو میں خود بھی لاس تھی کہ اچھا، تو میں سوچی تھی کہ رمضان جو اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے، اگر اس وقت ہم تجربہ شروع کریں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، تو وہ بات نہیں بنتی، اس سے پہلے تجربہ کر لیں روزہ رکھ کے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ شعبان میں روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ بھی روزے رکھتے تھے، لیکن ہم لوگ کمزور ہمت والے ہیں، اس لیے اگر پورا مہینہ کے آدھا بھی رکھیں تو بات نہیں بنتی، تو 15 دن کے بعد پھر منع کر دیا گیا کہ روزہ رکھیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ میں یہاں پہنچ گئی، اللہ نہیں پہنچایا۔ جب میں واپس آ رہی تھی تو بہت عجیب سی سکینت تھی کہ میں جیسے ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے نا کہ الحمدللہ جو سوچ کر گئی تھی اللہ نے کروا لیا۔ نہیں، کراچی رہی سارا وقت، نہیں میں اپنا کام کرتی رہتی ہوں، اس لیے کہ ہم حالات تو چینج نہیں کر سکتے، پریشان ہونے کا بھی فائدہ نہیں۔ نجات کس میں ہے؟ میں اس وقت یہ جب بہت کام خراب ہوتا ہے نا اور گولیوں کی آواز بھی آ رہی تھی، جب پچھلی دفعہ بھی وہاں تھی تو دھماکے بھی ہوئے، جہاں میں رہ رہی تھی اس کے بالکل قریب ہی وہ نیول کمپلیکس ہے جہاں پچھلی دفعہ دھماکے وغیرہ ہوئے تھے، آواز بھی آئی تھی باقاعدہ۔ تو اس وقت میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جا سکتا ہے، کیا صرف اخبار پڑھنا کافی ہے، ٹی وی کے تبصرے دیکھنا کافی ہے، یا باہر نکل کے ہنگامے کرنے سے کام چلے گا؟ کیا کریں؟ اللہ سے دعا اور فریاد وہ کب قبول ہوتی ہے؟ جب اپنی ڈیوٹی پوری کریں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي۔ چاہیے کہ یہ بھی میری بات مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا جس سے اللہ ہم سے راضی ہو۔ تو اس میں صرف ذاتی عبادت کافی نہیں ہوتی، وہ بھی کرنی چاہیے، نماز روزہ تو کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کی اصلاح کا کام بھی ضروری ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کچھ ٹارگٹ رکھے تھے، وہ اپنے پورے ہوتے گئے، اور اسی لیے تسلی تھی۔ لاسٹ ڈے پر میرا استقبال رمضان کا پروگرام تھا، اور اس سے 2 دن پہلے ہڑتال ہو گئی، اور ہڑتال بھی ایسی ہوئی کہ بہت ہی شدید قسم کی، عام طور پہ ہوتی کہ سہمی قسم کی، لیکن وہ بہت سخت ہڑتال تھی۔ اب مجھے فکر تھی کہ پتہ نہیں میں اتنا بڑا پروگرام رکھ سکتی ہوں یا نہیں، رکھنا چاہیے یا نہیں، لیکن میں نے استخارہ کیا تھا۔ جب بھی مجھے کوئی کہتا ہے نا کہ ہمیں ڈیٹ دے دیں پروگرام کی، تو پہلے میں اسے کہتی ہوں آپ ذرا ویٹ کریں، میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو، پھر میں استخارہ کرتی ہوں، پھر اس کے بعد میرا دل اگر مانے تو میں ہاں کر دیتی ہوں۔ تو میں نے استخارہ کیا ہوا تھا، اب سب تھوڑا ڈر رہے تھے کہ اتنی بڑی گیدرنگ ہوگی، اوپن میں ہوگی، تو خطرناک نہ ہو، کوئی بم نہ پھینک دے، کچھ نہ کر دے۔ پھر میں نے کہا کہ نہیں، اللہ سے مشورہ کر کے کیا ہے، اس میں خیر ہی ہوگی۔
اور اسی میں بھلائی. ڈر رہی تھی ضرور اندر سے. ایک ڈر کس لیے تھا کہ خود تو ڈوبے ہیں صنم، ہم کو بھی لے ڈوبے، کہ اتنے سارے لوگوں کو بلا کے تو تھوڑا سا رسک ہوتا ہے. لیکن میں نے کہا کہ باقی سارے کام ہو رہے ہیں تو کیا ایک دین کا کام روک دیں؟ سب کچھ ہو رہا ہے شہر میں، سب چل رہا ہے، دکانیں کھل گئی ہیں، ہاسپٹل، شادیاں، پارٹیاں، سب شروع ہو گیا. اور اگر ہم نہ کریں تو ایک لوگوں کو دین کی بات پہنچانے کے لیے کام نہ کریں. تو الحمدللہ پھر سیٹرڈے کے دن میں نے کیا اور بھرپور پروگرام تھا. الحمدللہ ہر طرف سے لوگ آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد فیڈ بیک بھی بہت اچھی آئی. تو اس سے بھی شاید میرے دل کو اطمینان تھا کہ میں اپنا فرض پورا کر کے، اگر میں ڈر کے کام چھوڑ کے آ جاتی تو اس سے کیا ہوتا، اطمینان ہوتا دل میں، اس دل میں ایک ریگریٹس ہوتی نا، ایک دل چور ہوتا کہ میں نے فرض پورا نہیں کیا. تو ہمیں فرض پورا کرتے رہنا چاہیے جب تک ہم استطاعت ہو. باقی پھر اللہ پہ ڈال دینا چاہیے. دیکھیے جوانی کا وقت جو ہوتا ہے نا، اس کو غنیمت جانے، اس میں انسان گرمی سردی سب برداشت کر جاتا ہے. لیکن جو ہی آپ عمر کے اس حصے میں داخل ہوتے ہیں، 50 کراس کرتے ہیں، تو آپ کی طاقت، ہمت اس طرح نہیں رہتی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب کوثر 4th بیچ میں تھی تو ہم اسی جون جولائی میں، اگست میں، بغیر پنکھے کے کمیونٹی سینٹر میں، اس سے کم کلاس نہیں ہوگی، یہی سائز ہوگا کلاس کا بھی، اس میں میں پڑھایا کرتی تھی روز آ کے، ہفتے میں 6 دن. اور الحمدللہ پوری انرجی کے ساتھ. وہ اس طرح پڑھانا ہوتا تھا کہ سال میں کوئی چھٹی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کیسٹ کے ساتھ تو ٹیچر چھٹی بھی کر جائے تو کیسٹ چل جائے گی، لیکن اگر پڑھانے والا چھٹی کر جائے تو پھر تو نہیں پورا ہوگا کورس. اور ایک دن میں 2 کلاسیں بھی نہیں لے سکتے آپ. تو اس لیے اللہ کے فضل سے ہر موسم میں، ہر طریقے سے، سردی ہو گرمی ہو، کام جاری رہا. لیکن اب میں دیکھتی ہوں کہ اتنی ہمت مجھے اپنے آپ میں نہیں لگتی، کوشش کے باوجود. اب کل میں نیچے سمر کورس کی کلاس لے رہی تھی تو تھوڑی دیر لینے کے بعد مجھے اپنے اندر اتنی عجیب سی ویکنس فیل ہونا شروع ہو گئی. تو میں نے اللہ کا شکر کیا کہ الحمدللہ کہ میں نے اپنی جوانی کو اس کام میں استعمال کر لیا. اگر اس وقت میں سستی کر جاتی اور یہ سوچتی اچھا ذرا فارغ ہو جائیں، بچوں سے فارغ ہو جائیں، اس کام سے فارغ ہو جائیں، اس سے پھر کریں گے، تو اس ایج میں وہ تو نہیں کر سکتی. اب اے سی لگا ہوا ہے لیکن ہمت اتنی نہیں ہے جتنی بغیر اے سی کے پڑھانے میں تھی. تو یہ اس لیے میں آپ سب سے کہوں گی کہ یوتھ کو اس جوانی کی عمر میں جتنا کچھ آپ سیکھ سکتے ہیں، جتنی محنت کر سکتے ہیں، جو کچھ کما سکتے ہیں اپنے لیے کما لیں. وہ آتا ہے نا غنیمت جانا، کس سے پہلے؟ جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے. تو ہمیں نہیں پتا کتنے دن زندہ رہنا ہے، کتنے دن ہم صحت مند ہیں. اس لیے جو بھی موقع ملے اس کو بھرپور استعمال کریں. اگر ہمیں ایک بات کا بس یقین آ گیا نا کہ گھر ہمارا آخرت ہے، ہماری مصروفیات بھی کم ہو جائیں، دنیا سے لالچ بھی کم ہو جائے، ہم بہت فوکسڈ ہو جائیں. کیونکہ ہم یہ اس وقت جو بیٹھے ہیں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے آخرت کے گھر کی تیاری کے لیے. اگر وہ نگاہوں میں ہے نا کہ آرام وہاں ہے اور سب کچھ وہاں کے لیے، وہ نہ خراب ہو کسی قیمت پر، تو پھر انسان ہر چیز چھوڑ سکتا ہے. باقی کچھ پڑھ لیں اسلامک تعارف میں سے، منتخب بندے. اگر بک نہیں کی تو کوئی بات نہیں، اگر ہے تو دیکھ لیجیے، نہیں تو موٹا موٹا لیسن اپنے لیے لکھ لیجیے. پیج 153. منتخب بندے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم کی تخلیق کے وقت خدا اور ابلیس کے درمیان ایک مکالمہ ہوا. مکالمہ کس کو کہتے ہیں؟ ڈائلاگ. اس مکالمہ کا ایک جز یہ تھا، ابلیس نے کہا اے میرے رب، جیسا تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے اسی طرح میں زمین میں ان کے لیے مزین کروں گا اور ان سب کو گمراہ کر دوں گا. یعنی زمین میں ان کے لیے اٹریکشن پیدا کروں گا سوائے ان کے جو تیرے چنے ہوئے بندے ہیں.
منتخب بندے ہیں، مخلص بندے ہیں، یہ مخلص بندے ہیں. خدا نے کہا یہ ایک سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، یعنی شیطان کا. بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، سوائے ان کے جو گمراہوں میں سے تیری پیروی کریں. وہ شیطان کے قابو میں آ جائیں گے. اور ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے، یعنی جو اس کے راستے پہ چلے. جہنم کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں، یعنی نامنیٹ کر دیے گا کہ کون کس دروازے سے گزرے گا. ابلیس یا شیطان لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکانے کے لیے جو تدبیر اختیار کرتا ہے وہ تزیین ہے. زین لہم الشیطان اعمالہم میں شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے. اس خوبصورت بنانے کو تفعیل کے وزن پر تزیین کہا گیا ہے. تزیین کا کیا معنی؟ زینت دینا، خوبصورت بنانا، اٹریکٹیو بنانا. شیطان جب انسان کو کسی برائی میں مبتلا کرنا چاہتا ہے تو اس بری چیز کو انسان کے لیے بہت خوبصورت بنا دیتا ہے. اب اس کو ذہن میں رکھ کے مثالیں سوچیے گا. بہت سے کام ہمیں پتہ ہی غلط ہیں، برے ہیں، گناہ ہیں، حرام ہیں. مثلا زنا. کس کو نہیں پتا کہ یہ حرام ہے، برا ہے؟ پتہ ہے نا سب کو. یا لڑکوں سے دوستی، یا ان سے فون پہ باتیں کرنا، یا ان کو ٹیکسٹ کرنا. اچھا ہے یہ برا؟ پہلے یہ بتا دیجیے. برا ہے نا، غلط ہے نا. اسی لیے تو لوگ چھپ چھپ کے کرتے ہیں. اگر اچھا ہوتا تو پھر کھلے عام کرتے. کئی لوگ ڈھیٹ بن کے کھلے عام کرتے ہو، کہتے ہیں ہم تو کھلے عام بھی کرتے ہیں، ہمیں تو کسی کا ڈر نہیں. وہ تو اور بھی برا ہے. برائی ہر حال میں برائی ہے. اللہ تعالیٰ نے چھپی برائی سے بھی منع کیا ہے اور کھلی برائی سے بھی. چھپی سے بھی اور کھلی سے. وہ آتا نا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فواحش کے قریب بھی نہ پھٹکو، چاہے کھلے عام ہو یا چھپ کے، دونوں طرح ہی برا ہے. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود پھر بھی لوگ اس مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں. ایک طرف وہ کہتے ہیں یہ برا ہے، گناہ ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، ماں باپ کی ناراضگی کا سبب ہے. اور دوسری طرف وہ کیے چلے جاتے ہیں. ان کو اس کام میں مزہ آتا ہے اور اس کو وہ اس کے اتنے دل دادا ہو جاتے ہیں کہ اس سے نکل نہیں پاتے. یہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے اس حرام کام کو انسان کے لیے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے، اتنا اٹریکٹیو بنا دیا ہے کہ انسان اس کی طرف پھسلتا چلا جاتا ہے. پھر اس کو پتہ چلتا بھی ہے کہ یہ برا ہے، گناہ ہے، لیکن پھر بھی باز نہیں آتا. تو یہ شیطان کا حربہ ہے جو ہمارا دشمن ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میرے مخلص چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ شیطان کے پھندے میں نہیں آئیں گے. وہ چال سمجھ جائیں گے اور وہ اس سے نکلنے کی کوشش کریں گے. یہ ایسے ہوتا ہے نا کہ جیسے اگر آپ کسی چیز میں پھنس جائیں، راہ چلتے ہو، بعض وقت پتہ نہیں چلتا، انجانے میں کئی انسان کسی چیز میں پاؤں دے دیتا ہے، کسی کوئی راہ چلتے کانٹے اٹک جاتے ہیں، کسی کنڈے میں، کسی دروازے میں پھنس جاتا ہے کپڑا، ہوتا ہے نا ایسے. وہ پتہ نہیں چلتا اور ایک دم کسی ٹریپ میں آ جاتا بندہ. تو نگاہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نا. انسان کسی چیز کی طرف دیکھتا ہے، کسی اشتہار کی طرف، کسی انسان کی طرف، تو وہ اس کو بڑا شیطان اس سے اٹریکٹیو بنا کے پیش کرتا ہے. خصوصاً مرد کے لیے عورت کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے، چاہے وہ کیسی بھی ہو. یہ اس کا امتحان ہے مرد کا. اسی طرح عورتوں کا بھی امتحان ہے. اب یہ ایسے ہی ہے جیسے
دروازے میں کپڑا پھنسنا، اب کیا کریں گے آپ کہیں گے او ہو اب پھنس گئے تو بیٹھ جاتے ہیں بڑی، اب کیا کریں؟ آپ اپنا کپڑا کھینچ کے نکالتے ہیں، اور بعض اوقات اس کھینچنے میں کیا ہوتا ہے، پھٹ بھی جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو کھینچ کے نکال کے باہر لے جاتا ہے کہ نہیں یہاں نہیں پھنسنا مجھے۔ تو جو اللہ کے مخلص بندے ہوتے ہیں شیطان ان پہ وار کرتا ہے، ڈورے ڈالتا ہے، لیکن کامیاب نہیں ہوتا، نکل آتا ہے انسان اس میں سے۔ تو تزیین جو ہے برائی کو خوبصورت بنانا، یہ شیطان کی تدبیر ہے، یعنی غلط عمل کو درست بنا کر پیش کرنا۔ تزیین کے اس فتنے سے وہ لوگ بچیں گے جو خدا کے چنے ہوئے بندے ہوں۔ اس بچاؤ کی صورت کیا ہوگی، کیسے بچیں؟ اس کا جواب ایک حدیث میں اس طرح ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں اپنے بندوں کی مغفرت اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے، یعنی بخشش مانگتے رہیں گے۔ دنیا ایک خاردار جنگل ہے، ہر طرف کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، آپ کتنا بھی بچ کے چلیں کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پوک کر دیتی ہے۔ اب صرف جنائی برائی نہیں ہے، اور بھی ہے نا، مثلا بلا وجہ کسی کو غصہ کرنا، چیخ چلا کے بولنا، راہ چلتے اس کی بےزتی کر دینا، یہ برائی ہے کہ نہیں ہے نا؟ یہ کون کرواتا ہے؟ شیطان۔ وہ کہتے ہیں نفسیات دان کہتے ہیں کہ غصہ اندر نہیں رکھنا چاہیے، اسپیک آؤٹ، بول، کتھارسس کا نام دے دیا اس کو۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب انسان زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا آتا ہے؟ مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے؟ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ جو مخلص بندے ہوتے ہیں، جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھول سکتے ہیں، غلطی ہو سکتی ہے ان سے، لیکن فوراً ریئلائز کرتے ہیں۔ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب شیطان کی طرف سے ان کو کوئی خیال گزر جاتا ہے یا وہ ٹیمپٹیشن کوئی آ جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے بس میں اب اس کو 4 سنا کے ہی دم دوں گا، تو ان کو فوراً یاد آ جاتا ہے نہیں ایسا نہیں کرنا مجھے۔ پھر کہتے نہیں دیکھو اس نے بھی تو تمہارے ساتھ کیا، تمہارا حق بنتا ہے کرو، پھر اس کو رائٹ بنا دیتا ہے ہمارا، پھر ہم کنوینس ہونے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کے جو مخلص بن جاتے ہیں نا، پھر ان کو پھر یاد دہانی، اللہ کی طرف سے پھر مدد آتی ہے، پھر فرشتہ آ جاتا ہے بیچ میں، کان میں ڈالتا ہے نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو پہلو آپ کا اسٹرانگ ہوتا ہے آپ پھر اس طرف چل پڑتے ہیں، وہ کام کرنے لگتے ہیں، تو اس طرح مخلص بندے بچ جاتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی پھسل جائیں اور پھسلنے سے پہلے ایک اور سٹیپ بھی ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ گرنے سے پہلے ایک سٹیپ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ امبیلنس ہونے کا۔ امبیلنس ہوتے ہیں آپ، پہلے آپ یوں ایک بل کھاتے ہیں، پھر آپ فوراً پکڑتے ہیں کسی کوئی چیز سے سہارا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو اس وقت کوئی چیز تھامنے کو مل جاتی ہے تو آپ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ یہ سہارے عام طور پر کون ہوتے ہیں؟ اچھے دوست، اچھی کمپنی، اچھے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کرنا، پھر انسان کہتا ہے ہاں تم ٹھیک کرتے، تو پھر انسان ریئلائز کرتا ہے کہ شکر اللہ میں بچ گیا اور اللہ تو نے بچا لیا۔ پھر وہ شرمندہ ہوتا ہے، انسان کو توبہ کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ بعض اوقات گر بھی پڑتا ہے، کوئی ہاتھ گرتا ہے، کوئی منہ کے بل گرتا ہے، کوئی پیٹ کے بل گرتا ہے، کوئی کیسے گرنے کے بعد بھی کیا ہے؟ انسان پھر اٹھتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر استغفار کرتا ہے، کہتے ہیں یا اللہ بس تو مجھے معاف کر دے۔ توبہ کرنے کے بعد بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تزیین کا توڑ استغفار ہے۔ جب بھی شیطان کسی غلط عمل کو مزین کر کے پیش کرے
تو بندہ حکمت خداوندی کو استعمال کر کے شیطانی فریب کی حقیقت کھول دے. اللہ نے جو وزڈم ہم کو دی ہے، یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں یہ وزڈم ہے، حدیث پڑھتے ہیں وزڈم ہے نا. تو یہ جو ہمیں نعمت ملی ہے اس کی روشنی میں پھر ہمیں نظر آنے لگتا ہے. ایک روشنی ہے نا، جیسے اندھیرا ہو جاتا ہے کمرہ تو ٹارچ جلاتے ہیں تو روشنی نظر آنے لگتی ہے، تو انسان اس سے باہر نکل آتا ہے کہ نہیں مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہمارے دوستوں کو بھی شیطان پکڑے ہوتا ہے، وہی جو ہمیں کبھی اچھے مشورے دیتے ہیں وہی الٹے دینے لگتے ہیں. پھر انسان کو اپنے اندر جو خدا کا خوف ہوتا ہے وہ جگاتا ہے، کہتا ہے نہیں مجھے نہیں کرنا. اگر کسی وجہ سے کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ توبہ توبہ کرتا ہے. اور توبہ صرف زبان کی نہیں ہوتی، اس کام سے پلٹ آتا ہے، باز آتا ہے اور اس کی اصلاح کر دیتا ہے. کیسے؟ جیسے کوئی کپڑا پھٹ جاتا ہے تو انسان اس کو سی لیتا ہے. توبہ میں نہیں مانا آتا ہے، پیوند لگانے کے لیے بھی آتا ہے یہ لفظ، وہ پیوند لگا دیتا ہے. کچھ ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑ دیتا ہے، اس کو نئی چیز سے ریپلیس کر دیتا ہے، نیا اور اچھا عمل پہلے سے بھی زیادہ کرتا ہے جس سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ سب کچھ ریپلیس ہو جاتا ہے. انسان پھر سے ایک نیا انسان بن جاتا ہے. یہ معاملہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کے ساتھ، جس کو اللہ نے چن رکھا ہو، جن کے اندر خیر ہو. ورنہ تو انسان کو شیطان کشتی کرتا نا، اور ایک دفعہ گرا دیتا تو اٹھنے بھی نہیں دیتا، توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. وہ کہتا ہے اب غلطی تو ہو ہی گئی، تم گناہ تو کرتے ہی ہو، تمہاری تو معافی ہونی کوئی نہیں، اور کر لو، یہاں تو مزے کر لو، کل کو تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. وہ اس طرح کی باتیں ذہن میں ڈالتا ہے، اور اس طرح انسان کیا کرتا ہے پھر اور برائی کرتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے، کہ انسان اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے تو کفر کرنے لگتا ہے. تو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ اپنی ایمانی فراست کے ذریعے شیطان کی تزیین کو سمجھ جائے اور استغفر اللہ کہہ کر اپنے آپ کو شیطان کے فکری جال میں پھنسنے نہ دے. شیطانی تزیین کا معاملہ فکر اور سوچ کی سطح پر ہوتا ہے، فکر اور سوچ کی سطح پر. اس کے توڑ کی واحد تدبیر یہ ہے کہ آدمی خدائی وحی اور خدائی نشانیوں میں غور کر کے اپنے آپ کو اس حد تک باشعور بنائے کہ جب بھی شیطان کسی غلط چیز کو مزین کر کے اس کے سامنے لائے تو وہ فوراً اس کا تجزیہ کر کے اس کی غلطی کو معلوم کرے اور اس طرح اس کے فریب میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچا لے. یعنی انالائز کرے سچویشن کو، عقل استعمال کرے، غور و فکر کرے، وحی الہی کی روشنی میں اپنے عمل کو دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً بچا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کے اندر خیر رکھی. قرآن مجید میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دونوں چیزیں ہر بندے کے اندر ہیں، خیر بھی ہے شر بھی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اس کو دو راستے دکھائے. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، انسان مشکل راستے کو اختیار نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ آسان راستے اور تزیین والے راستے پہ چل پڑتا ہے، اٹریکٹیو چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں پھر وہ گرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے. اگر یہ بھی کسی وقت واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی چن لیتا ہے واپس. دوسرے وہ ہوتے ہیں کہ جو قریب سے واپس آ جاتے ہیں، غلطی ہے دونوں ہی کرتے ہیں، دونوں سے ہوتی ہے سوائے پیغمبروں کے. ان کو اللہ تعالیٰ ایک پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھتا ہے کہ ایک برہان دکھاتا ہے اور وہ برائی سے بچ جاتے ہیں، جیسے یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں اللہ نے جو خیر ہمارے اندر رکھی، اگر اس سے کام لیتے ہوئے ہم تھوڑا بھی اللہ کی طرف چل کے جاتے ہیں نا ایک قدم، تو اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں. ہم جب سچے ہو جاتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے تو پھر وہ ہمیں چن لیتا ہے، پھر وہ ہماری حفاظت کرتا ہے، پھر وہ ہمیں اسٹرانگ کر دیتا ہے، پھر وہ ہمارے اندر
میزان کو اور زیادہ رکھ دیتا ہے اور جلدی سمجھ آ جاتی ہیں باتیں. وہ غلطی جو کسی عام انسان کو بڑی دیر میں سمجھ آتی ہے، اللہ کے چنے ہوئے بندے کو فوراً سمجھ آ جاتی. سمجھ کا ایک لیول ہوتا ہے نا، یہ کیسے بڑھتا ہے بتائیں گے آپ؟ سمجھ کا لیول کیسے انکریز ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کی انڈرسٹینڈنگ، سمجھ کا لیول کیسے بڑھتا ہے؟ غور و فکر کرتا ہے، عقل کا استعمال کرتا ہے، پھر اس کو وہ نظر آتا ہے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے. دونوں کہتے ہیں کہ اس کو کیسے پتا چل گیا، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آئی؟ اور کچھ پوچھیے. انسان ہے نا، اگر ہم انسان غلطی نہ کریں تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق لے آئے. ہم نے غلطی کرنی ہے لیکن جان بوجھ کے نہیں، ہو جائے گی اور پھر پلٹیں گے. یہ تو انسان ہونے کی دلیل ہے نا کہ غلطی کرتے، ورنہ تو ہم فرشتے ہو جائیں. توبہ کرتے رہیں اور توبہ کو بس مذاق نہ بننے دیں، لیکن یہ ہے کہ ساتھ عملی پریکٹیکلی کوشش بھی کریں کہ میں اس مشکل سے باہر آ جاؤں. آپ دیکھیں کہ نیچر کے اوپر غور کیا کریں. ابھی جو ہم نے پڑھا نا غور و فکر کیا کریں. میں جب واک کرتی ہوں نا تو میں پودوں وغیرہ کو دیکھتی ہوں تو میں ان کے کمبینیشن دیکھتی ہوں، پتوں کے سائز دیکھتی ہوں، کلر اسکیم دیکھتی ہوں، کہتی کتنی پرفیکٹ ہے. اس سائز کے پھول کے ساتھ اتنے سائز کا پتا ہے، کتنا زبردست کمبینیشن ہوتا ہے. اس وقت غور کیا کریں کہ اگر یہ پھول کا سائز ڈبل ہو جائے پھر کیسا لگے. اتنے سبق ہے نیچر میں، سارا آرٹ آپ وہیں سے سیکھ سکتے ہیں. اگر اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا تو ہم کیوں بدصورت بنانے پہ تلے ہوئے ہیں؟ اللہ نے عقل اس لیے دی ہم کو. یہی تو اچھی بات ہے کہ آپ اعتراف کرتے ہیں. یہی چیز تو آپ کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیے رکھے گی. جس دن یہ احساس نکل گیا کہ ہم گنہگار ہیں، یہ احساس اگر ختم ہو جائے تو اللہ سے ڈریں گے بھی نہیں، تو بے حسی آ جائے گی، پھر اچھے کام بھی نہیں کر پائیں گے. تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ احساس رہتا ہے کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں زندگی میں بڑی بڑی، اور اللہ ہم کو معاف کر دے. اور ان غلطیوں کو دھونے کی کوشش میں پھر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، ایکسٹرا نوافل بھی پڑھتے ہیں، دوسروں کے ساتھ بھلائی بھی کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے. جتنی شدت سے احساس رہے گا اتنی ہی نیکیوں میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. جس دن یہ احساس غالب آ گیا کہ ہم بڑے نیک ہیں، ہم تو بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ڈکلائن شروع ہو جائے گا، ڈاؤن فال، نیچے آنے لگیں گے. کہیں گے اتنا کچھ کر جو لیا، اب اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے سوچ کا سفر، اس کو بھی آپ وحی الہی کی روشنی میں پرکھیں کہ جو میں سوچ رہی ہوں ٹھیک ہے یا نہیں. اس کو خود اینالائز کریں، اس کی کیا دلیل ہے، اپنے آپ سے پوچھا کریں. اچھا میں جو کام کرنے جا رہی ہوں اور اس کو میں صحیح کہہ رہی ہوں یا اچھا کہہ رہی ہوں، کیا دلیل ہے میرے پاس؟ اگر خود سے پتا ہو، یاد ہو، ٹھیک ہے یہ دلیل ہے. نہیں یاد، نہیں پتا، کسی سے پوچھ لو، کسی اور سے ڈسکس کر لو، لیکن کس سے؟ جو جاننے والا ہو اور صحیح دلیل کے ساتھ بتا سکے آپ کو. پھر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات انسان سستی کرتا ہے، اب کون کس سے پوچھے، بس ٹھیک ہے فلاں بھی تو کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہوا. یہ پھر شیطانی چالیں یہ غالب آ رہی ہیں. پھر بعد میں جب آپ غلط کام کر بیٹھتے ہیں پھر آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ سمجھ آ رہی تھی، پھر میں نے پھر اب رونا شروع کریں اللہ کے آگے. جب یہ سوچ آ جائے کہ مجھ سے ہی غلطی، میں ہی کس تھی، پھر اللہ سے معافی مانگ. اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت رکھتا ہے، پتہ ہے آپ کو، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بے شک اللہ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور کثرت سے توبہ کرنے والوں سے، اور پاک صاف رہنے والوں سے. یہ متطہرین کیونکہ توبہ بھی پاک کرتی ہے انسان کو، اور ظاہری صفائی بھی اور اندر کی صفائی بھی. اس سے انسان کی پروڈکٹیوٹی بڑھتی ہے. آپ کا سوال یہ ہے کہ نیک لوگوں کے بچے برے کیوں نکلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر انسان اپنی ذات میں بھی ایک انسان ہے. وہ کسی کا بچہ بھی ہے مگر پھر وہ خود ایک انسان ہے. اس کے ساتھ اپنے جذبات اور احساسات اور اپنی عقل اور ایک سوچ بھی ہے.
انسان کے اوپر جہاں نیک ماحول کا اثر ہوتا ہے وہاں برے ماحول کا بھی اثر ہوتا ہے. گھر میں اگر کسی کے نیکی کا چرچا بھی ہے، اچھی باتیں بتائی بھی جاتی ہیں، تو جو باہر کا ماحول ہے گھر سے باہر، اس میں شر کا پرسنٹیج کہیں زیادہ ہے. اب جو لوگ خود دین کی طرف آتے ہیں ان کی تڑپ لگ جاتی ہے، وہ کوشش بھی کرتے ہیں، بعض اوقات بیچارے خود سنبھل رہے ہوتے ہیں، ابھی لیٹ ایج میں پتہ چلتا ہے دین کا، سنبھل رہے ہوتے ہیں، بچوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچوں کے اوپر ان کا اثر کم اور باہر کا زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ پہلے فتنہ گھر سے باہر نکل کر سامنے آتا تھا، اب فتنہ گھروں کے اندر داخل ہو چکا ہے. اس الیکٹرانک ٹیکنالوجی کی ایج میں ہر وقت کنیکٹڈ ہے. کس سے؟ ماں باپ سے. ماں باپ کے سامنے بیٹھ کے بھی کنیکٹڈ ہے دوستوں سے، اوروں سے. ہر انسان کی چوائس بھی ہوتی ہے. ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں ہر بچے کی اپنی چوائس بھی ہوتی. بعض اوقات تھوڑا سا بھی ماں باپ کا انفلوئنس بہت کافی ہوتا ہے، اور باہر کا بہت سا برا انفلوئنس بھی اثر نہیں کرتا، اور بعض اوقات وائس ورثہ ہوتا ہے. تو اگین ذمہ داری پھر کس پہ ہے؟ ہر انڈیویجول پر، کہ اس کی چوائس کیا ہے، خصوصاً جب وہ عاقل بالغ ہو جاتے ہیں. بعض لوگ انسان کو اچھے نہیں لگتے تو کیا یہ بھی گناہ ہوتا ہے؟ اس احساس کو دل میں ہی رکھے تو گناہ نہیں ہوگا، اور اپنے گمان کو اچھا کرتا رہے. یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ زبردستی کسی سے محبت کرے، یا کسی سے اگر وہ چڑ ہے تو اس کو اپنے دل سے نکال سکے. بعض وقت نہیں نکلتی، اور یہ امتحان کی وجہ سے ہوتا ہے. ٹیسٹ ہے ہم سب کا کہ ہم اب ان کے ساتھ معاملہ کیسے کرتے ہیں. جہاں تک کسی کے لیے محبت یا نفرت یا دل میں برے خیالات کا تعلق ہے تو اس کو انسان کسی حد تک تو کنٹرول کر سکتا ہے، لیکن کسی حد تک فیما لا املک میں آ جاتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں اپنے دل کا، میرا دل اللہ تیرے ہاتھ میں. اس حد تک تو چھوٹ ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر زبان کا استعمال، ہاتھ کا، قلم کا، جسچرز کا، لکس کا، یہ ہمارے کنٹرول میں ہے. بعض اوقات یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شخص واقعی برا ہوتا ہے تو ہم کو برا لگتا ہے، وہ بہت اچھا بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں اس سے حسد ہو جاتا ہے. ہوتا نا ایسے ایک شخص بہت نیکیوں میں بہت آگے تھا، ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ آگے نکل گیا. شیطان کا یہ بھی ایک وار ہے، حسد ڈالتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو دین کے لیے کام کرتے ہیں ان کے ریلیشن شپ بھی خراب ہو جاتے ہیں. بعض اوقات دو بالکل بہت اچھے نیک میاں بیوی کے بھی آپس میں بعض اوقات ریلیشن شپ خراب ہو جاتے ہیں. حضرت زید اور حضرت زینب کا معاملہ قرآن میں ہے نا. کیا وہ دونوں اچھے نہیں تھے؟ بیسٹ انڈیویجولز تھے، لیکن آپس میں کسی بھی وجہ سے سوچ کا فرق، خیالات کا، پرسنالٹیز کا، چوائسز کا کوئی بھی فرق نہیں نبھا سکے. وجہ تو معلوم ہی ہے سب کو کہ حضرت زینب جو تھی وہ اونچے خاندان سے تھیں اور وہ غلام تھے، اور غلام کو ایکسپٹ کرنا چونکہ جس معاشرے میں وہ پیدا ہوئی تھی اس کے حساب سے ان کے لیے بہت مشکل تھا. تھوڑی سی ڈومینیٹنگ پرسنالٹی تھی. تو حضرت زید کے لیے چیز بہت بھاری تھی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت زینب جو تھی وہ تھوڑا اسٹرانگ ہاتھ رکھتی تھی، یعنی ڈومیننٹ تو بن نہیں رہی تھی. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے جب مرد کے مقابلے میں عورت زیادہ ڈومیننٹ ہوتی ہے تو مرد کی انا مجروح ہوتی ہے، وہ نہیں قبول کر پاتا. اللہ نے چونکہ مرد کو ایک درجہ اوپر رکھا ہے فطرت میں اس کی، وہ بھی مجبور ہے بیچارہ، اس کو بنایا ایسے گیا کیونکہ اس کا رول ایسا ہے، اس نے پروٹیکٹ کرنا ہے خاندان کو، تو اس کو یہ دیا گیا ہے نا، اس کے اندر ڈال دیا گیا. اب جب عورت اس کی جگہ لینے لگتی ہے اور اس کے کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتی ہے، یا اس کی بے عزتی کرتی ہے، یا کسی بھی طرح مس بہیو کرتی ہے، تو یہ چیز مرد کی انا کو مجروح کر دیتی. اور جب کسی کی انا کو آپ مجروح کر دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں، پھر نبھا مشکل ہو جاتا ہے. ضروری ہے کہ بدتمیزی کر کے کرے،
مثلا اگر وہ کوئی بات کہے، شوہر کو بات کہے اور عورت نہیں کرنا مجھے، جاؤ تم خود کر لو، کچھ بھی، کوئی بھی چیز ہو سکتی. اب یہ چیزیں پھر تعلقات میں گڑبڑ کر دیتی. بہرحال وہ تو اللہ کا ایک پلان تھا، اور بھی چیزیں تھی اس میں انوالو. تو دو انڈیویجول اچھے ہوتے ہوئے ان کی آپس میں نہیں بنتی. جب رشتہ داریوں کا معاملہ ہو تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتی. لیکن اگر رشتہ داری نہیں ہے، ویسے ہی آپ روز کسی سے ملتے جلتے ہیں اور اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ، اور آپ کے دل میں اپنی بیسٹ فرینڈ کے لیے حسد آ گیا مثلا، تو اس سے نکلنے کا ایک بڑا ہی افیکٹو طریقہ ہے، بہت خوبصورت. میں نے اس کو بہت آزمایا ہے تو بہت کامیابی رہی. جب کسی کی کامیابی، جب کسی کا آگے جانا، یا جب کسی کی کوئی خیر خوبی نعمت بلائی سامنے آتی تو میں اس کو دعا دیتی کہ اللہ اس کو اس میں اور برکت دے. اور جب دعا دیتی ہوں تو دل خوش ہو جاتا ہے اور شیطان کو مایوسی ہو جاتی ہے، اس کو وار کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ کسی کے لیے نفرت دل میں پالوں یا برا رکھوں. تو جس کسی کے لیے بھی آپ کے دل میں حسد آئے یا اس سے چڑ آئے یا اس کی وہ برداشت نہ ہو بندہ، یہ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے کہ کہیں نہ کوئی اس کی کمزوری ضرور ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں نبھے، بس یہ نہ نظر آئے مجھے. بے وجہ بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات، خواہ کیونکہ شیطان نے کوئی کام تو کرنا ہے، اس نے تو یہ ٹیسٹ آئے گا تو تبھی آپ پروو ہوں گے نا کہ آپ ہیں کون. اگر ٹیسٹ ہی نہیں آیا آپ کی زندگی میں تو کوئی بات ہی نہیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن جو ہی ایسی کوئی کیفیت آئے، اور آئے گی اور لازماً آئے گی، ایک نہیں کئی دفعہ آئے گی، جہاں مرضی چلی جائیں. ہم بعض اوقات کہتے ہیں نا یہ یہاں کے لوگ بہت بہت خراب ہے، میں یہاں نہیں کام کر سکتی، میں یہ نہیں کر سکتی، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں یہاں نہیں نباہ کر سکتی. سب اچھا ہے، بس وہ میری ساس نہیں اچھی. سب اچھا ہے، وہ میری ایک نند جو ہے نا اس نے میرا جینا دوبر کیا ہوا ہے. ساری نعمتیں ہم بھول جاتے ہیں، وہ ایک اس کو مصیبت بنا لیتے ہیں. اب اس کا علاج کرنا ہے. جو برا لگتا ہے نا اس کے لیے سچے دل سے دعا شروع کریں کہ اللہ اس کو بہت بھلائیاں دے. اس وقت کی طرح تجربہ کر لیں کہ جو نہیں اچھا، اللہ تو اس کی دنیا آخرت اچھی کر دے. کر سکتے ہیں دعا، بڑا مشکل ہے، نہیں کر پاتے نا، بہت مشکل ہے. لیکن یہ اپنے نفس کا امتحان ہے، اس کو اپنے کنٹرول کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے کرنا شروع کریں. تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کے آگے روئیں کہ اللہ مجھے اس امتحان میں پاس کر، اور میرے دل سے اس شخص کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات نکال دو، اور تو اس شخص کو یہ دے، اس کو یہ دے، اس کو یہ دے، اس کو یہ دے. اس کا انعام آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا اور شیطان مایوس لوٹے گا. اچھا، بہرحال ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے کیونکہ ہمارے دل کی حالت چینج ہوتی رہتی ہے. دل کی حالت کیوں چینج ہوتی ہے؟ ماحول کے فرق سے، گرمی سردی کے اثر سے، لوگوں کے، کاموں کے، تھکاوٹ، بہت ساری چیزیں ہماری زندگی میں آتی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے دل کی حالت بدلتی. مثلا آپ ایک گرین باغ دیکھیں، سرسبز ہرا بھرا، آپ کی کیفیت کچھ اور ہوگی. پانی کو دیکھیں، کچھ اور ہوگی. صحرا کو دیکھیں، بلڈنگز کو دیکھیں، کوئی کتاب پڑھیں، کچھ لوگوں سے ملیں، فرق ہوگا. بعض اوقات ماحول ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یکسانیت کی وجہ سے بعض اوقات لیول وہ چیزیں اسٹیگنٹ ہو جاتی ہیں. پانی ایک جیسا جو رک جاتا ہے، جو چلتا نہیں ہے، ایک ہی جگہ رکا رہتا ہے، اس سے بھی یہ چیز آتی ہے. مثلا آپ نے 17 پارے اس کمرے میں بیٹھ کے پڑھے، روز ایک مخصوص وقت میں 6 دن ہفتے میں 6 گھنٹے بیٹھ کے یہاں بیٹھے رہتے ہیں، تو فرق تو پڑے گا نا، پڑے گا. اس لیے سنڈے کے دن کو آپ خوب اپنے آپ کو یعنی مختلف لوگوں سے ملا کیا کریں، کچھ کام کیا کریں، یعنی اپنی کیفیت کو بدلا کریں، تبدیلی لایا کریں اپنے اندر اس سے، تاکہ پھر آپ واپس آئیں تو پھر تھوڑا سا آپ کی حالت بہتر. جی آپ کچھ کہیں؟ اگر رونا نہ ہے رلایا کرے اپنے آپ کو، پھر جس وقت آ رہا ہو اس وقت دعائیں مانگنے لگ جایا کریں.
ٹھیک ہے نا, کیونکہ ہم خواتین کو بلا وجہ بے وقت رونا آتا ہے, تو اس ٹائم کو پھر یوٹیلائز کر لیں, الگ چلے جائیں اور دعائیں شروع کر دیں. جی, نمبر 1 کہ تبصرہ نہیں کرنا چاہیے. نمبر 2 یہ ہے کہ خوش بھی نہیں ہونا چاہیے جو کچھ انسان دیکھے. نمبر 3 یہ کہ جو کیفیت دل میں آتی ہے, بوجھل پانی یا جو تکلیف آتی ہے, اس کو بس صرف بھلانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, اس کو چینلائز کرنا چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں کراچی میں تھی تو ادھر بم دھماکہ ہو رہا ہے, ادھر قتل عام کی سن رہے ہیں, اب یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, تو میں ان کو بھلانے کی نہیں کوشش کرتی, میں ان کو چینلائز کرتی ہوں کہ اچھا اب یہ ہوا تو مجھے اور کیا کرنا ہے, اور کیا کرنا ہے. پھر ہمیں پرو ایکٹیو پلاننگ کرنی چاہیے. ایک تو ہے نا کہ ہم ریئیکشنری ہوں, یہ ہو گیا تو اب ہم یہ کرنے لگے, اس سے کیا ہوتا ہے, کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ہم فرسٹریشن نکال کے پھر واپس سو جاتے ہیں. ہمیں اس کو سوچ کے کہ اچھا اگر یہ ہو رہا ہے تو اس کے لیے کیا کیا جائے, کریں کیا, پھر اللہ سے دعائیں مانگیں, پھر لوگوں سے کچھ کرنے کے کام پہ ڈسکس کریں, پھر دیکھیں لوگ کیا کر رہے ہیں, میں کس کو جوائن کر سکتا ہوں, کس کے لیے مددگار ہو سکتا ہوں, مجھے کیا آتا ہے, میں کون سا کام زیادہ بہتر کر کے لوگوں سب کی ہیلپ کر سکتا ہوں. اپنی اسکلس کو جانیں, اگر نہیں ہے اسکلس تو اسکلس کو بڑھائیں, اپنے آپ کو اپڈیٹ کریں, اور کچھ نہ کچھ سالڈ پلان زندگی کا بنائیں کہ یہ تو کرنا ہی کرنا ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا, اور ہم خود بھی. الہدا کے بننے کے پیچھے ایک ایسی ہی وجہ تھی. ایسا نہیں تھا کہ اس سے پہلے میں دین کا کام نہیں کر رہی تھی, لیکن مجھے ایسا لگا کہ کافی نہیں, اس طریقے پہ نہیں بات بنے گی, کچھ اور کرنا پڑے. اور وہ یہ نہیں تھا کہ اوور نائٹ کر لیا, سوچتی رہی, پلان کرتی رہی. 8-9 مہینے مجھے لگے ڈیسیژن لینے میں, لیکن ساتھ ساتھ دعائیں جاری رہی. اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا. وہ ایک پوری پلاننگ آنے لگتی ہے نا, اچھا پھر یہ کرنا ہے, اچھا کیسے کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا کرنا ہے, پھر کیا, ہر سوال کا جواب, ہر پرابلم کو سولوشن. کیونکہ شیطان آ کے نا خوف دلاتا ہے. جو بھی کام مثلاً یہاں بھی آپ کے کورس ختم ہونے کے بعد یہاں یا کہیں بھی آپ کو کمٹمنٹ کرنی, شیطان فوراً آ جائے گا, نہیں یہ بڑی بھاری کمٹمنٹ ہے, یہ نہ کرنا, پھنس جاؤ گی, اور ساری زندگی یہی کچھ کرنا ہے, وغیرہ وغیرہ. اور وہ چھڑا دیتا ہے انسان کو. پھر انسان واپس جس ماحول میں جاتا ہے ویسے کا تیسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہ. میں نے ایسا بھی دیکھا ہے, گویا اس سے کبھی گزرا بھی نہ ہو پاس سے, ٹوٹلی آؤٹ. کیوں ہوا؟ کیونکہ کسی بھی لیول کی کوئی کمٹمنٹ نہیں کی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کی. خود بھی نہیں کچھ کر سکے, جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے نا, اپنے پیغمبر کو فرماتے ہیں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھو جو صبح شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, ورنہ ماحول کھا جائے گا آپ کو. لیکن ہم کمٹمنٹ سے گھبراتے, نہیں وہ ٹائم ٹیبل کی پابندی نہیں ہو سکتی, وہ فلاں چیز کی پابندی نہیں ہو سکتی, اب میں کچھ ٹائم آف لینا چاہتی ہوں, میں اپنے لیے لینا چاہتی ہوں, فلانا. سب کریں جو کرنا ہے, لیکن باندھے رکھیں اپنے آپ کو. اور کس لیے کہ جتنی بھی خرابیاں اور برائیاں آپ دیکھ رہے ہیں, ان کا اوور نائٹ کوئی حل نہیں ہے, کوئی چینج اوور نائٹ نہیں آ سکتا. ہم سب اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی موسیٰ آئے اور بنی اسرائیل کو آزاد کر کے لے جائے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں, ہم اپنا کام کرتے رہے. ہم میں سے پوری قوم جو مرضی کرے, اینڈ آف دا ڈے ہم خود جواب دیں ہیں اپنے کام کے. میں نے کیا کیا, میں نے رسپانسبلٹی کتنی پوری کی, میں نے اپنی صلاحیت اور وقت کو کہاں کس کام میں استعمال کیا. اگر میں ایک وہ چڑیا ہوں جس کے چونچ میں ایک قطرہ پانی کا ہے, وہ ڈراپ ہی اگر گرانا ہے تو مجھے وہ بھی اتنا ہی کرنا میرے لیے شاید کافی ہو جائے. اس کے برعکس وہ چھپکلی جس نے آگ بھڑکانے میں کردار ادا کیا, تو میں چھپکلی ہوں یا چڑیا ہوں, کیا بننا ہے مجھے؟ اس لیے چھپکلی کو مارنے کا حکم ہے کہ اس نے اللہ کے حبیب کے خلاف کام کرنے والوں کا ساتھ دیا تھا. اور یہ دراصل یہ جانوروں کی جو مثالیں ہیں نا, یہ ایگزامپلز ہیں ہمارے لیے. ان لکم فی الانعام لعبرہ,
انعام میں عبرت ہے، اسی طرح باقی چیزوں میں بھی عبرت ہے. یہ ساری مخلوق سے سیکھنے کا کام. مجھے اتفاق ہوا کینیا جانے کا سفاری میں، تو سامنے اپنے دیکھا زیبراز کو اور جانوروں کو، تو اتنے اسٹرانگ زیبراز کھڑے اور ان کے پیٹرن، اور وہ میں کہتی ان کا کیا مقصد ہے، یہ اتنے جوان، اتنے طاقتور، اتنے یہ یہاں پر کھڑے ہیں. یہ اگر گھوڑے ہوتے اور ہم ان سے کام لیتے تو کتنا فائدہ ہوتا، لیکن نہیں، وہ صرف جنگل میں چر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھوم رہے پھر رہے. لیکن ان کے اوپر جو ڈیزائننگ ہے اور جو آرٹ بکھرا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے کینوس پہ پینٹ کیا ہوا ہو. کیا زبردست سین ہے. اس میں کچھ اور سیکھنے کو. گھوڑے اللہ نے الگ پیدا کر دیے کسی اور کام کے لیے، ان کو کہیں اور رکھا کسی اور کام کے لیے. کل پرسوں بھی میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی، ان کے سب فیسز تھے سامنے، اتنی خوبصورت تصویر تھی، اور اس میں دیکھ رہی تھی کہ کیا آرٹ نمایاں ہے، کیا کاریگری اللہ کی. یہ بھی تو چاہیے نا ہمارے احساسات جذبات کو اللہ کی یاد کے لیے. حضرت سلمان علیہ السلام نے تو گھوڑوں کو دیکھ کے اللہ کو جس طرح یاد کیا تھا. تو ہر چیز کے اندر ایک عبرت ہے. نگاہ لائیں دیکھنے والی. ٹھیک ہے نا. اب اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.